من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد بحث گفتگو ہم کر رہے تھے عیون قطع کے حوالے سے اور امارہ اور قطع کے درمیان میں جو موازنہ ہو رہا تھا کہ امارہ کی حجیت کی جو دلیل ہیں وہ اس بات پہ دلالت کر سکتے ہیں کہ امارے کو قطع کی تمام اقسام کا نازل منزل قرار دے، کیونکہ قطع کے حوالے سے ہم نے 3 قسم بیان کیے ہیں۔ ایک قطع طریقی ہے، محض ہیں، ایک قطع موضوعی ہے اور موضوعی کے 2 قسم ہیں، ایک قطع موضوعی ہے طریقی ہے، ایک قطع موضوعی صفتی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ جب ہمارے پاس ادلہ قطعیہ موجود ہیں کیا کس حوالے سے قطع امارے کی حجیت کے اوپر، اور امارے کی حجیت پر یہ جو دلیل قطعی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دلیل امارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ قطع کے جو آثار ہیں اس کو امارے کے اوپر مرتب ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ تو پھر آیا یہ جو دلیل ہے یہ بما ہوا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ امارے کو قطع طریقی اور موضوعی سب کا نازل منزلہ قرار دے اور قطع موضوعی کے سارے اقسام کا نازل منزلہ قرار دے، یا ایسا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کل کیا فرمایا مصنف نے؟ 2 باتیں اتفاقی ہیں، 2 پوائنٹ ہیں جس میں اتفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، امارے کی حجیت کی جو دلیل ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ امارہ نازل منزلہ قطع طریقی محض ہے، یعنی جو ادلہ امارے کی حجیت پر ہے اس کی حجیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ وہ کس پہ دلالت کرتے ہیں؟ امارے کو قطع طریقی محض کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور دوسری طرف آتے ہیں ہم قطع موضوعی کی بات، تو پھر یہ امارے کی حجیت کی جو دلیل ہے وہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ امارے کو قطع موضوعی صفتی کا، جس کو مولا نے حکم کے موضوع میں اخذ کیا ہو بعنوان صفت ہونے کے، تو اس قطع کا نازل منزلہ نہ ہونے پہ دلالت کرتے ہیں، ہونے پہ دلالت نہیں کرتا، نہ ہونے پہ نہیں، یعنی یہ اس کا نازل منزلہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے واقعا نازل منزلہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس دلیل کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی نازل منزلہ ہونے پہ دلالت کریں۔ تو اس بات پر بھی تمام علماء کا اتفاق، اور یہ واضح اور بلا شک مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آیا یہ دلیل اس بات پہ دلالت کر سکتا ہے کہ امارے کو قطع موضوعی طریقی کا نازل منزلہ قرار دیں؟ تو مصنف نے فرمایا کہ میرے اپنے نظر میں امارے کی حجت کی دلیل اس بات پہ بھی دلالت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے بعض علماء کا نظریہ ہو کہ یہاں پر یہ دلالت ہے، لیکن ہمارے نظر میں امارے کی حجت کی دلیل کے اندر یہ دلالت نہیں ہے کہ امارے کو قطع طریقی یعنی موضوعی طریقی کا نازل منزلہ قرار دیں۔ ختم، ٹھیک۔ تو آج سے ہم جو بات جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اعظم انصاری کا نظر اور ان کے اس کے اوپر ایک جواب ہے۔ تو شیخ اعظم انصاری کا دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے؟ کہ امارے کی حجیت کی جو دلیل ہے یہ دلالت کر سکتا ہے امارے کا قطع کی تمام اقسام کا نازل منزل ہونے پر، چاہے وہ قطع موضوعی طریقی محض ہو، چاہے قطع موضوعی طریقی ہو، چاہے قطع موضوعی صفتی ہو۔ یہ دلیل ان تمام چیزوں کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کر سکتا ہے۔ اب ہم پوچھیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح دلالت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے دلالت کرتا ہے کیونکہ امارے کی حجیت کی دلیل کیا کرتا ہے؟ امارے اور قطع میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ایک چیز یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کاشفیت، واقعی کو کشف کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بھی ہے، لیکن قطع کے اندر کشف تام ہے۔ قطع میں کیا ہے؟ یہ واقعی کو کشف تام کر سکتا ہے، حکم کو کشف کر سکتا ہے کشف تام کے طور پر، لیکن امارہ ظنی میں بھی کشف کی حیثیت ہے، لیکن کشف تام نہیں بلکہ کشف ناقص ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں احتمال خلاف ہے، ہو سکتا ہے یہی جو ہمارے بتا رہا ہے وہی حقیقت ہو یا اس کے برخلاف بھی ہو، چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امارے کے اندر کشف ناقص ہے کیونکہ اس میں احتمال خلاف ہے۔ تو جب اس دلیل نے آ کر امارے کو کیا قرار دیا، اس دلیل نے آ کر امارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دیا، تو پھر گویا اس دلیل نے کیا کیا؟ امارے کے اندر موجود جو احتمال خلاف ہیں، اس احتمال خلاف کو گویا کل عدم قرار دیا، یعنی کہ اگرچہ ہمارے فرض کر ہمارا آپ کو 75% تک حکم کو ثابت کر سکتا ہے،
75% تک واقعی کو کشف کرنے کی صلاحیت ہے. تو جو 75% تک واقعی کو کشف کرنے کی صلاحیت ہے تو اس میں 25% کیا ہے؟ احتمال خلاف ہے نا. تو پھر یہ دلیل قطعیہ اگر کہتا ہے کہ ہمارے میں اگرچہ 25% جو احتمال خلاف ہے لیکن اس کو آپ نہ دیکھیں گویا وہ کالعدم ہیں، یعنی اس کا احتمال خلاف کو سرے سے کیا قرار دیتا ہے؟ ملغا قرار دیتا ہے. تو جب احتمال خلاف ہمارے کے اندر ملغا ہو جائے تو پھر ہمارا گویا کیا بن گیا؟ ہمارا گویا کہ ایک قطع جیسا بن گیا. تو جب ہمارا قطع جیسا بن گیا تو پھر ہمارے قطع کے اندر جو حیثیت وہ خود بخود ہمارے کی بھی ہوگا. قطع کے اوپر جو آثار مرتب ہوں گے وہ خود بخود ہمارے پر بھی مرتب ہو جائے گا. تو اس بنا پر پھر اس طرح نتیجے میں پھر ہمارا چاہے قطع موضوع ہو اس کا بھی نازل منزلہ بن سکے گا، چاہے ہمارا جو ہے قطع ترقی ہے اس کا بھی نازل منزلہ بن سکے گا، قطع موضوعی صفتی کا بھی نازل منزلہ بن سکے گا، اور قطع جو ہے ترقی ہے قطع موضوعی وصفی کا بھی نازل منزلہ بن سکے گا. یہ ہے شیخ اعظم انصاری کا نظریہ ہے. ہم آپ عبارت چاہتے ہیں. حج وتوہم، یہ توہم متوہم من ہوا؟ شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم انصاری نے اپنے کتاب رسائل میں یہ توہم کیا ہے تو متوہم وہ ہے. وتوہم، کوئی آ کر یہ توہم کرے مثلا کیا توہم؟ یعنی توہم، لفظ توہم کا استعمال کب آتا ہے؟ جب یہ احتمال ضعیف ہو، یعنی جو نظریہ انتہائی حد تک کمزور ہو جس میں وزن نہ ہو اس کے لیے لفظ توہم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ توہم، اور شیخ اعظم کا یہ جو توہم ہے کیا توہم ہے؟ کفایت دلیل الاعتبار، یعنی یہ اعتبار کی جو دلیل، کس چیز کے اعتبار؟ اعتبار الامارہ، یعنی امارے کو معتبر قرار دینے کے لیے جو دلیل ہے، مثلا خبر واحد کی حجت کی دلیل کے لیے مثلا آئے نفر ہے، آئے نبا ہیں یا بنائے عقلا ہیں. تو یہ اعتبار کی جو دلیل ہے ہمارے کو معتبر ہونے پہ دلالت کرنے والے وہی دلیل کافی ہے. کون سی دلیل؟ الدال، یہ دلیل جو اعتبار امارہ کے اوپر جو دلیل ہے یہ دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ علی الغاء احتمال خلافہ، یہ امارے کی حجیت کی دلیل دلالت کرتا ہے کہ اس امارے کے اندر موجود جو احتمال خلاف ہے وہ کیا ہے؟ ملغا ہے. امارے میں اگرچہ احتمال خلاف ہے لیکن یہ امارے کی حجت کی دلیل آ کے کیا کرتا ہے؟ ہمارے کے اندر موجود احتمال خلاف کو کالعدم قرار دیتا ہے، اس کو ملغا قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلِهِ بِمَنزِلَةِ الْقَطْعِ، اور یہی دلیل دلالت کر رہا ہے کس بات کے اوپر؟ ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دے رہا ہے. جب اس کے اندر جب احتمال خلاف سرے سے ملغا ہوا تو کیا ہوا؟ پہلے مرحلے میں یہ دلیل کیا کرتا ہے؟ ہمارے کے اندر موجود احتمال خلاف کو کالعدم قرار دیتا ہے. تو جب ایسا ہو تو پھر دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا؟ پھر فَجَعَلِهِ بِمَنزِلَةِ الْقَطْعِ، تو پھر ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دیتا ہے. کس حوالے سے نازل منزلہ قرار دے رہا ہے؟ من جہت کونہ موضوعا، اس اعتبار سے کہ قطع جہاں جہاں پر حکم کے لیے موضوع واقع ہوا ہے، حکم کے موضوع میں اخذ کیا گیا ہے، ہمارا اس کا بھی نازل منزلہ بنے گا، اس حوالے سے بھی اس کا نازل منزلہ قرار دیتا ہے. ومن جہت کونہ طریقا، اور دوسری طرف سے یہی دلیل ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دیتا ہے. کس جہت سے؟ اس جہت سے بھی، اور اس قطع کا بھی نازل منزلہ قرار دیتا ہے جو کہ طریق الواقع ہو، کیونکہ قطع کے دو قسم ہیں. ایک قطع موضوعی ہے جو کہ مولا نے حکم کے موضوع میں اخذ کیا گیا ہے، اور ایک قطع وہ ہے جو حکم کے موضوع میں اخذ نہیں کیا ہے لیکن بلکہ وہ طریق الواقع ہے. تو لہذا جب ہمارے کے اندر موجود احتمال خلاف کو ملغا کر دیا اس دلیل نے، تو پھر یہی دلیل خود بخود یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا اس قطع کا بھی نازل منزلہ ہو سکتا ہے جو طریق الواقع ہو، کشف ترقی قطع ترقی محض ہو. ٹھیک ہے. اور یہی دلیل اس بات پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ہمارا اس قطع کا بھی نازل منزلہ بن سکتا ہے جو کہ موضوع فی الحکم ہو. حاجم. تو نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ فَيَقُومُ الْأَمَارَ مَقَامَهُ، تو نتیجے میں پھر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ پھر ہمارا اس قطع کا قائم مقام ہوگا. کون سے قطع کا؟ طریقاً کان او موضوعاً، اب میں فرق نہیں رہے گا. تو جب ہمارا کل قطع ہوا تو گویا کہ جب بھی آپ کو ہمارا حاصل ہوگا گویا کہ آپ کو کیا ہوا؟ قطع ہوا. ہمارا قطع میں کوئی فرق نہیں رہا. تو نتیجے میں پھر یہ ہمارا قطع طریقی کا بھی نازل منزلہ بن سکتا ہے، اور یہی ہمارا قطع موضوع کا بھی نازل منزلہ بن سکتا ہے. سمجھا نہیں رہا ہے؟ تو یہ ہے شیخ اعظم انصاری کا. اب یہاں اخوند خراسانی نے کیا فرمایا تھا کہ ہمارے کی حجت کی دلیل فقط ہمارے کو قطع طریقے کا نازل منزلہ ہونے کو ثابت کر سکتا ہے،
لیکن قطع موضوعی چاہے وہ صفتی ہو چاہے وہ قطع موضوعی تاریخی ہو کسی کا بھی نازل منزلہ ہونے پہ دلالت نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں شیخ اعظم انصاری نے کیا ثابت کیا؟ تمام کا نازل منزلہ ہونے کو ثابت کیا۔ کس وجہ سے؟ اس کے اندر موجود احتمال خلاف کو ملغا قرار دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ توہم ہے۔ تو اب یہاں پر اخوند خراسانی کا جواب کیا ہے؟ وَتَوَهُّمُ، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اوپر والا مبتدا ہے، وعلیکم السلام۔ فاسد جدا، یہ والا جو شیخ اعظم انصاری نے یہ جو توہم کیا ہے، یہ توہم کیا ہے؟ فاسد جدا، یہ توہم انتہائی حد تک فاسد ہے، غلط ہے۔ ہاں جی، فقط توہم کی حد تک ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کیوں فاسد ہے؟ کہ فساد پر کیا دلیل ہو سکتا ہے؟ ہم جو ہے اخوند خراسانی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس توہم کو فاسد قرار دیا ہے تو کیوں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَ عَلَىٰ إِلْغَاءِ الِاحْتِمَالِ لَا يَكَادُ يَفِي۔ دیکھو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم یہاں تک تو ہم مانیں گے کہ جب ہمارے کی حجت کے اوپر جو دلیل قطعی ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے کے اندر موجود احتمال خلاف کو ملغا قرار دیا، یہ بات درست ہے۔ لیکن ملغا قرار دینے کے بعد کیا کیا ہے اس نے؟ ایک اور کام بھی کیا ہے نا، ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ملغا قرار دینے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ بھی قرار دیا۔ اب یہاں تنزیل ہونے کے بعد تنزیل میں دو تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز کو جب آپ دوسری چیز کا نازل منزلہ بناتے ہیں نا تو تنزیل کے لیے چند چیزیں شرط ہیں۔ نمبر ایک، آپ کا لحاظ ذہنی ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے لحاظ ذہنی ضروری ہے۔ کس چیز کا لحاظ کریں؟ نمبر ایک، منزل کا لحاظ کرے کہ یہ نازل منزلہ قرار دینے والا کون ہے، اور نمبر دو، منزل کا لحاظ کرے، منزل جس چیز کو آپ نازل منزلہ قرار دے رہا ہے، اور یہاں منزل کون ہے؟ شارع ہے۔ نازل منزلہ قرار دینے والا کون ہے؟ شارع ہے۔ اب یہاں پر منزل تو خود لحاظ کرنے والا ہے نا، اب اس کا نہیں، یہاں پر دو چیزوں کا لحاظ ہے۔ منزل تو نازل منزلہ قرار دینے والا ہے، شارع ہے۔ اب وہ لحاظ کا ایک چیز کو دوسری چیز کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے منزل کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ نمبر ایک، منزل کا لحاظ ذہنی کریں، اس کا ذہن میں لائیں، منزل کو لحاظ کریں۔ اور ہماری مثال میں منزل کیا ہے؟ ہمارا ہے، جس کو آپ نازل منزلہ قرار دے رہے ہیں۔ اور دوسرا کس چیز کا لحاظ کرنا پڑے گا؟ منزل علیہ کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ہمارے کو کس چیز کا قائم مقام بنا رہا ہے۔ منزل ہماری مثال میں ہمارا ہے، اور جس چیز کا قائم مقام بنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ منزل علیہ کیا ہے؟ ہماری مثال میں قطع ہے، ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دینا ہے۔ تو لحاظ اس طرح منزل کا بھی لحاظ ضروری ہے اور منزل علیہ کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لحاظ کی دو قسم ہوتے ہیں، لحاظ کی بھی دو قسم ہیں۔ ایک لحاظ عالی ہوتا ہے، ایک لحاظ استقلالی ہوتا ہے۔ ایک لحاظ عالی ہوتا ہے، پر آپ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، فرض کریں تو اسم کو آپ اس کے معنی کے لیے وضع کرتے وقت آپ کیا لحاظ رکھتے ہیں؟ لحاظ استقلالی، کیونکہ اسم اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ نے حرف کو اپنے معنی پر وضع کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پر بھی لحاظ ہے، لیکن کیا لحاظ کرنا ہے؟ لحاظ عالی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، لحاظ استقلال وہاں پر لحاظ عالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرف بما ہوا اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ حرف معنی تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ ہے۔ لہٰذا اسم کے وضع میں آپ نے لحاظ استقلالی کرنا ہے، حرف کے وضع میں آپ نے لحاظ عالی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ نے ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دینا ہے، تو ہمارے پاس قطع کی دو قسم ہیں۔ ایک قطع کیا ہے؟ قطع عالی ہے، قطع طریقی جو کہ عالی ہوتا ہے، جو کہ آپ کو فقط واقع تک انکشاف کرنے کا کام آتا ہے۔ اور دوسرا ایک قطع ہوتا ہے، وہ قطع کیا ہے؟ استقلالی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قطع موضوعی ہے، جو خود موضوع حکم ہے۔ آپ نے وہاں اس کے خود موضوع کو دیکھنا ہے، اس کے پیچھے ماورا کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر دو چیز ہو گیا ہے، ایک معنی مستقل، ایک معنی غیر مستقل۔ اب آپ نے ہمارے کو نازل منزلہ قرار دینے کے لیے لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب لحاظ کرنے کے لیے ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دینا پڑے تو پھر وہاں پر کون سا لحاظ کرنا پڑے گا؟ قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے لحاظ عالی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے فقط بعنوان اعلیٰ اس کا نازل منزلہ قرار دے رہا ہے۔ ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دے رہا ہے عنوان اعلیٰ، کیونکہ یہ قطع یہاں پر ایک اعلیٰ ہے حکم تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک۔ اور ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے بھی آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا، لیکن کس طرح لحاظ کرنا پڑے گا؟ لحاظ استقلالی،
کیونکہ یہاں پر خود قطع بما ہوا ہوا حکم کا موضوع ہے، تو لہٰذا آپ نے خود قطع بما ہوا قطع کو دیکھنا ہے، اس کے آیت اور اس کے ماورا کو نہیں دیکھنا ہے. تو لہٰذا یہاں پر لحاظ کیا کرنا پڑے گا؟ لحاظ استقلالی ہے. تو آپ ایک ہی وقت میں اب آپ دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے کی حجت کی دلیل ایک ہے. اب اس دلیل نے ایک ہی وقت میں ایک کو لحاظ رکھا ہے نا اس تنزیل میں، یا تو تنزیل عالی کو لحاظ رکھا ہوگا یا تنزیل استقلالی کا لحاظ رکھا ہوگا. دونوں کا ایک وقت تو لحاظ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی وقت میں ایک ہی تنزیل میں دو چیزوں کا لحاظ رکھنا محال ہے. کیوں محال ہے؟ کیونکہ اجتماع لحاظین فی آن واحد کیا ہوتا ہے؟ آن واحد میں دو، ایک لحاظ استقلالی اور لحاظ عالی دونوں کے آن واحد میں جمع کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ محال ہوتا ہے. تو اس بنا پر وہاں پر فقط لحاظ صرف ایک ہے. اگر ہم کہیں لحاظ عالی کو مد نظر رکھ کے مولا نے اگر وضع کیا ہے، ہمارے کو قطع کا نازل منزل قرار دیا ہے، تو پھر نتیجے میں پھر یہ دلیل کس پہ دلالت کرے گا؟ فقط ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کرے گا. اور اگر ہم کہیں کہ مولا نے اس تنزیل میں قطع جو ہے تنزیل استقلالی کو مد نظر رکھا ہے، لحاظ استقلالی کو مد نظر رکھا ہے، تو نتیجے میں پھر یہ دلیل کس کے دلیل بنے گا؟ ہمارے کو قطع فقط موضوعی کا نازل منزل ہونے پہ دلالت کرے گا، قطع طریقے کا نازل منزل ہونے پہ دلالت نہیں کرے گا. تو لہٰذا آن واحد میں ایک کے علاوہ دونوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. فاسد یہ توہم جو شیخ انصاری نے فرمایا ہے، فاسد کیوں فاسد ہے؟ فإن الدلیل الدال علی غیر الاحتمال، کیونکہ وہ دلیل جو دلالت کر رہی ہے، کون سی دلیل؟ ہمارے کی حجیت اور اس کی اعتبار کی جو دلیل ہے، جو دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ علی الغاء الاحتمال، یعنی کہ ہمارے کے اندر جو احتمال خلاف ہے وہ کیا ہے؟ ملغا ہے. اس پہ دلالت کرنا. تو یہ فقط یہ دلالت لا یکاد یکفی، یہ فائدہ مند نہیں ہے. یہ فقط یہی الغاء الاحتمال ہونا کافی نہیں ہے. الا مگر کیا ہے؟ یعنی یہ مقصد کو پورا نہیں کر سکتا. اس کے اندر یہ صلاح لا یکاد یکفی کو آپ دوسرے معنی میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فقط الغاء احتمال کو ملغا قرار دینے کے اندر صلاحیت نہیں ہے. بالفظ اس کے اندر صلاحیت نہیں. الا کیا صلاحیت ہے؟ الا باحد التنزیلین، اس کے اندر فقط تنزیلوں میں سے ایک کی صلاحیت ہے. یا تنزیل عالی کے لحاظ سے تنزیل ثابت کر سکتا ہے، یا تنزیل استقلالی کو ثابت کر سکتا ہے. دونوں کو آن واحد میں ثابت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ لا بد فی کل تنزیل منہما، کیونکہ ان دو تنزیلوں منہما کا جو ہے تنزیلین اور منہما کا جو تثنیہ آ رہا ہے نا، تنزیل دو تنزیل آ رہا ہے. اشارہ کس دو تنزیل کی طرف ہے؟ تنزیل عالی اور تنزیل استقلالی، دو تنزیل ہے نا. تو لہذا لا بد فی کل منہما تنزیل من، ان دو تنزیلوں میں سے ہر ایک کے اندر، دو تنزیلوں میں سے ہر ایک تنزیل. کون سے دو تنزیل؟ ایک تنزیل القطع منزلۃ القطع ترقی المحض، اور دوسرا تنزیل القطع منزلۃ القطع الموضوعی. دو ہے نا. تو ان دو تنزیلوں میں سے ہر ایک کے اندر ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ من لحاظ المنزل والمنزل علیہ، دونوں کے اندر ضروری ہے کہ آپ اگر ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزل قرار دینا ہو تو تب بھی منزل اور منزل علیہ دونوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، ہمارے کا بھی اور قطع کا بھی. اور اگر آپ نے ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزل قرار دینا ہو تو تب بھی آپ نے وہاں پر دونوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، یعنی منزل کا بھی اور منزل علیہ کا بھی. وَلِحَاظُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَالِيٌ، اب ان دو کا لحاظ، ہما کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ تنزیل عالی و لحاظ المنزل والمنزل علیہ، لحاظ ہما کے تثنیہ کی ضمیر جاتا ہے منزل والمنزل علیہ. وَلِحَاظُ الْمُنَزَّلِ وَالْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي أَحَدِهِمَا عَالِيٌ، منزل اور منزل علیہ کا آپ لحاظ رکھ رہا ہے ان دو میں سے ایک کے اندر. ایک سے کون سا مراد یہاں پر؟ وہ جو ہے قطع طریقی والا، کہ آپ ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دینا ہو تو ان دونوں کے اندر منزل منزل علیہ کا لحاظ کیا ہے؟ لحاظ عالی ہے. عالی کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر آپ نے قطع کو فقط بعنوان کاشف اور عالی اعلیٰ کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور آپ کا مقصد حکم تک پہنچنا ہے، پیچھے ماورا. تو آپ کا نظر یہاں پر ماورا میں ہے، خود قطع پر آپ کا نظر نہیں ہے بلکہ مقطوع پر آپ کا نظر ہے. ٹھیک ہے نا. جس تک قطع آپ کو پہنچا رہا ہے اس حکم تک پر آپ کے نظر ہیں. تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے؟ آپ کا نظر و لحاظ عالی ہے، فقط اعلیٰ اور وسیلے کے ہیں، خود مستقل آپ کے نظر اس پر مرکوز نہیں ہے. وفی الآخر استقلالی، جبکہ دوسرے میں، دوسرے سے مراد یعنی تنزیل القطع منزلۃ القطع الموضوعی، یعنی تنزیل الامارہ
منزلۃ القطع الموضوعی، ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دیتے وقت آپ کا جو نظر و لحاظ کیا ہے؟ لحاظ استقلالی ہے، کیونکہ آپ کی نظر خود ہمارا بما ہی ہمارا اور قطع بما ہے قطع پر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کا مودع کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے اور قطع کے مقطوع کو بھی آپ نے دیکھنے جانا ہے، بلکہ آپ کے نظر ڈائریکٹ نفس ہمارے پہ ہوتا ہے منزل میں، اور منزل علیہ میں آپ کے نظر ڈائریکٹ نفس قطع پہ ہوتا ہے، اس کے مقطوع کے پر آپ کا نظر جو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں لحاظ کیا؟ آپ کا لحاظ ہے استقلالی ہے، سمجھ آ رہا نا؟ بداہتن، کیونکہ بدیہی بات ہے، واضح بات ہے کہ ان النظر فی حجیت الطریق والامارہ وتنزیلہ منزلۃ القطع فی طریقیتہ، کیونکہ آپ کا نظر اور آپ کا لحاظ، نظر کا ہے آپ لحاظ کا، دونوں سے واحد ہے، ٹھیک ہے؟ نظر اور لحاظ ایک ہے، آپ نظر کہیں یا لحاظ کریں، ٹھیک ہے؟ ان النظر فی حجیتہ، اس امارہ اور اس طریق کی حجیت میں آپ کی نظر، وتنزیلہ منزلۃ القطع، اور اس امارہ و قطع کو، امارہ اور اس جو ہے طریق کو قطع کا منازل منزلہ قرار دیتے وقت آپ کی نظر کس حوالے سے؟ فی طریقیت ہی، طریقیت میں، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بعنوان طریق فقط ہمارے کو کس کا نازل منزلہ قرار دینا چاہ رہا ہے؟ ہمارا اور طریق کو نازل منزلہ بنانا چاہتا ہے قطع طریقی کے نازل منزلے کے طور پر، قطع طریقی کے جگہ پر ہمارے کو نازل منزلہ قرار دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ طریقیت یہی کا مطلب یہ ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے اور طریق کو نازل منزلہ قرار دیں، ہمارا وہ طریق کو حجت قرار دیں، یعنی تنزیل، حجیت ہی کا مطلب وہی تنزیل ہی، یہ آج پہ تفسیری ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی آپ ہمارے کو حجت قرار دیتے ہیں، آپ طریق کو حجت قرار دیتے ہیں، کس کے جگہ پر حجت قرار دیتے ہیں؟ قطع طریقی کے جگہ پر۔ کس چیز کو نازل منزل قرار دیتے ہیں؟ ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دیتے ہیں، تو لہذا آپ کی نظر ہمارے کو حجت قرار دینے میں اور ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دینے میں ان النظر ما ہوا؟ ان النظر الی الواقع، دیکھو ان النظر، ان کا خبر ادھر آ گیا، جب آپ ہمارے کو اور طریق کو قطع طریقی کا نازل منزلہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور طریق کو حجت قرار دے، کس کے جگہ پر؟ قطع طریقی کے جگہ پر حجت قرار دینا چاہتے ہیں، تو ان النظر الی الواقع، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نظر واقع پر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے طریق کو ملحوظ رکھنا ہے ایک آلے کے طور پر، کس کے لیے آلہ؟ ایک راستہ ہے واقع تک، یہ قطع آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ جس طرح قطع آپ کو واقع تک پہنچا رہا تھا، کیونکہ قطع طریقے میں قطع آپ کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ قطع طریقے میں یہ قطع آپ کو واقع تک پہنچاتا ہے نا، تو پھر جو ہمارا قطع طریقے کا نازل منزلہ ہوگا اس میں بھی آپ کا لحاظ کیا ہوگا؟ کہ یہ ہمارا بھی آپ کو واقع تک جس طرح قطع آپ کو واقع تک پہنچا رہا ہے، ہمارا بھی آپ کو یقیناً واقع تک پہنچائے گا، تو اس اعتبار سے آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا، لہٰذا وہاں پر قطع طریقے میں آپ کی نظر قطع بموقع پر نہیں ہے، بلکہ قطع آپ کو جہاں پہنچا رہا ہے جو کہ واقع ہے اس پر آپ کی نظر ہوتا ہے، اور ہمارے میں بھی آپ کا نظر کیا ہے؟ خود ہمارے پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے کا جو مودع ہے، ہمارے کا جو مودع یعنی ہمارا آپ کو جس حکم تک پہنچاتا ہے وہ آپ ہمارے کا مودع ہے، تو پھر ہمارے میں آپ کی نظر خود ہمارے پہ نہیں ہوتا بلکہ مودع ہمارے پہ ہوتا ہے، اور قطع میں بھی آپ کے منزل علیہ میں آپ کے نظر خود قطع پر نہیں ہوتا بلکہ واقع پہ ہوتا ہے، تو لہذا النظر فی حجتہ و تنزیلہ منزلۃ القطع فی طریقیتہ، یعنی قطع کو ہمارے کو طریق کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دیتے وقت نظر کہاں ہوتا ہے؟ الی الواقع، منزل میں آپ کا نظر واقع پہ ہوتا ہے قطع میں، والمنزل علیہ جو کہ ہمارا ہے، منزل کیا ہے؟ منزل یہاں پر ہمارا ہے، منزل علیہ کیا ہے؟ قطع ہے، تو منزل جو کہ ہمارا ہے اس میں آپ کی نظر مودع پہ ہوتا ہے، اور قطع جو کہ منزل علیہ ہے اس میں آپ کی نظر واقع پہ ہوتا ہے، تو لہذا قطع میں آپ کی نظر واقع پر ہے، وہ مودع طریق، جبکہ طریق میں آپ کی نظر مودع طریق پر ہے یا ہمارے کے مودع پر ہے۔ یہ تو کس میں ہے؟ اگر آپ ہمارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دینا ہو۔ اب آتا دوسری طرف قطع موضوعی، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دیں، تو پھر وہاں پر آپ کی نظر کہاں ہوتا ہے؟ وفی کون الطریق بمنزلۃ القطع، اگر آپ نے طریق کو نازل منزلہ قرار دینا ہو کس چیز کا؟ منزلۃ القطع، قطع کا نازل، کون سے قطع کا؟ فی الموضوع، اس قطع کا نازل منزلہ قرار دینا ہے جو کہ موضوع میں اخذ کیا، یعنی دوسرے الفاظ میں قطع موضوعی، آسان الفاظ میں
آپ آسان الفاظ میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امارے کو نازل منزلہ قرار دے کس چیز کا؟ قطع موضوعی کا. طریق کو نازل منزلہ قرار دینا چاہیے کس چیز کا؟ قطع موضوعی کا. تو پھر جب موضوع میں جو قطع اخذ کیا گیا ہے اگر امارے کو اس قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینا چاہے تو پھر ان النظر الی ماذا، یہاں پر لفظ نظر رکھو، ان النظر فیہ الی انفسہما، یہی نظر معطوف ہے. ان النظر بالفاظ دیگر ہم اسی کو آسان عبارت میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان النظر فی تنزیل القطع منزلۃ القطع الطریقی الی الواقع و الی المودع، وَأَمَّا النَّظَرُ فِي تَنزِيلِ الْقَطْعِ مَنزِلَةَ قَطْعِ الْمَوْضُوعِ إِلَىٰ أَنفُسِهِمَا. لیکن اگر امارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینا ہے تو پھر آپ کی نظر کس پہ ہوتا ہے؟ إِلَىٰ أَنفُسِهِمَا، ان دونوں پہ ہوتا ہے. ان دونوں سے کیا مراد؟ قطع میں آپ کی نظر خود قطع پر ہوتا ہے کیونکہ خود قطع بما ہوا موضوع ہے، پھر وہاں سے آگے تجاوز نہیں کرنا ہے. اور امارے میں بھی آپ کی نظر مودع پر نہیں ہوتا ہے بلکہ خود امارے پہ ہوتا ہے. سمجھا نہ رہا؟ بس اگر آپ نے امارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دینا ہو تو پھر آپ کی نظر منزل میں نظر کس پر ہے؟ امارے میں خود امارے پر ہے. اور منزل علیہ جو کہ قطع ہے اس میں بھی آپ کی نظر خود قطع موضوعی پر ہے، اس سے آگے آپ کی نظر تجاوز نہیں جاتا ہے، واقع پر آپ کی نظر نہیں ہوتا ہے، مودع امارے پہ آپ کی نظر. تو لہذا نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر لحاظ میں فرق آیا. ان دونوں لحاظوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آیا نا؟ قطع امارے کو قطع طریقی کا نازل منزلہ قرار دیتے وقت نظر اور لحاظ دونوں عالی ہوا، جبکہ امارے اور طریق کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ قرار دیتے وقت آپ کی نظر کہاں رہا؟ نظر استقلالی اور کیا ہے؟ لحاظ استقلالی ہوا. تو پھر نتیجے میں آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ ولا یکاد یمکن الجمع بینہما. تو ان دونوں لحاظوں کا جمع کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی تنزیل میں کیا کریں؟ لحاظ عالی اور استقلالی دونوں کو ایک ہی وقت میں جمع کریں. بس اگر آپ لحاظ عالی کیا ہے تو پھر وہاں استقلالی ممکن نہیں ہے، اگر لحاظ استقلالی کیا ہے تو عالی ممکن نہیں ہے. ہاں جی رکھ لیں، آگے لے جائیں. ہاں ٹائم آ گیا، رکھ لیں. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.